السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے۔ جی میرا نام جاوید اقبال خان ہے، میں راولپنڈی سے تعلق ہے میرا، اور بزنس کے حوالے سے میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا ہوں، اور وہاں پہ اپنے رہائش گاہ ہے میری راولپنڈی میں، اور میرے 3 بچے اور مسز اکٹھے ہم ادھر رہ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو جاوید صاحب آپ آل دا وے فرام راولپنڈی اسلام آباد آئے ہیں، تو کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ایکچولی مجھے کوئی ریفرنس ملا تھا ریگارڈنگ ٹیکس، کیونکہ میں بہت زیادہ کوئی پرابلم میں پھنسا ہوں۔ 2014 سے میں فائلنگ کر رہا ہوں، اپنی ٹیکس فائل کر رہا ہوں، چونکہ اس بزنس سے ریلیٹڈ تھا، لیکن جن بندوں یا جن لوگوں کے ریفرنس سے میں یہ چیزیں کر رہا تھا، اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی، اور پرابلم آئی اس وقت ہے تقریباً 1.5 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مجھے مسئلہ آیا بہت زیادہ۔ جب یہ آیا تو ڈیفینیٹلی مجھے سرچنگ میں نے کی پھر کہ کوئی ایسا پروفیشنل بندہ ہو، پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی جگہ ایسی ہو جہاں سے میں اپنی چیز یہ ٹیکس ریٹرنز فائل اپ کرواؤں پراپر وے سے، اور اس کو خود دیکھوں بھی، اور جو مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس مسئلے میں اتنا پھنس گیا جا کے، تو اس حوالے سے پھر مجھے جب یہ سارا پتہ لگا ریفرنس کا، آپ کا ابشار صاحب آپ کے والے سے مجھے پتہ لگا، کچھ دوستوں نے بتایا، کچھ ان لوگوں نے، تو جو آنے والے لوگ ہیں، جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہم کسی وکیل یا کسی بندے کو کر لیں تو اس کو فائل اپ کروا لیں، پھر اس کو پرسو نہ کریں، اس کو دیکھیں بھی نہ کہ آپ جو ڈاکومنٹس دے کے گئے ہیں ان کو آیا وہ اس میں پراپرلی آپ کی ریٹرنز میں شو کیے نہیں کیے، پھر اس کو ایک دفعہ دیکھے بغیر آگے پوسٹ کر دینا یا ایف بی آر کو بھیج دینا، یہ ساری چیزیں مجھے یہ لیسن ملا اس سے کہ ساری چیزیں خود دیکھنی چاہیے۔ وکیل پہ ڈیپینڈ کریں آپ، لیکن وکیل کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ہو کے بیٹھ کے ساری چیزیں خود بھی دیکھیں کہ آیا یہ چیزیں پاس آن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ آپ جسٹ وکیل کو جا کے اپنی چیزیں نہ دے آیا کریں، اس کی کورسپونڈنس اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ تھوڑے پیسے میں وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو آپ کی چیزیں دکھاتے نہیں ہیں، آپ کو بتاتے نہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ جو پروفیشنل کسی جگہ آپ بیٹھیں گے تو وہ پروفیشنل آدمی آپ کو ہر چیز بتائے گا، بھائی آپ کی یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کی پاس ہوں گی، یہ چیزیں ایسے آئیں گی۔ اس چیز سے آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو کام پیسے دینے کے بعد کام پراپر وے سے ہو رہا ہے۔ جاوید صاحب، آپ ماشاءاللہ 2014 سے فائلنگ کر رہے ہیں، 2014 سے لے کے 24 تک کبھی آپ نے کچھ سال اسکپ کیا ریٹرن فائلنگ کے سلسلے میں؟ سال اسکپ کیا کیا جی، وہ وکیل جن کے تھرو، مطلب اب کیا ان کا نام تو نہیں ایسا مناسب لگتا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں چونکہ میری وہ بتایا کہ نیگلیجنس جو کہ جس کو میں عموماً میری عادت ہے نالائکی میں بولتا ہوں، کہ جس کی وجہ سے کہ میں ان کو نہیں چیک کر سکا پراپر وے سے، تو وہ بیچ میں ریٹرنس بھی فائل نہیں میری ہوئی۔ نہیں سر، میں نے تو جو چیک کیا ہے آپ کی 11 ریٹرنز پراپر فائل ہوئی ہیں، لیکن میرے مسنگ بھی ہیں کچھ نہیں، وہ لیٹ آپ کی فائل ہوئی ہیں، اچھا لیٹ ہوئی ہیں پھر وہ۔ تو سر آپ کے ابھی ایسٹس کتنے ہیں 11 سال ریٹرن؟ ایسٹس نہیں، وہ ریٹرنز کی، میں ڈاکومنٹس کی بات کروں گا جی۔ ایسٹس میرے پاس ایک میرا گھر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں سر، میں ریٹرن کی بات کر رہا ہوں، ریٹرن میں جو ڈکلیئرڈ ہے۔ ڈکلیئر تو کچھ بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا نا، یہ سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے نا، یہی میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ جو میں اللہ کرے میری کو بات سنیں، جو لوگ اگر سنیں گے تو میں ان کو یہی تنبیہ کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ مجھے بلائنڈلی ان کو چیک میں نے بھی نہیں کیا، ریٹرنز میں 0 مجھے کر دیا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو سر جب آپ کو ریٹرن سبمٹ کر کے بھیجتا تھا تو آپ کیا یہ دیکھتے تھے پی ڈی ایف آ گیا؟ مجھے نہیں بھیجی اس نے، اور بتایا کہ کاروباری پریشانی اور معاملات کی وجہ سے ان چیزوں کو پراپرلی، اب ہوتا اسی طرح ہے نا کہ یہ جو کام میں نے کیا میں اسی کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو دینے کے بعد میرے ذہن میں تھا کہ وہ ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے، ساری چیزیں کو اس کو پراپر وے سے کر رہا ہے۔ اگر وہ ریٹرن لیٹ سے مجھے نہیں بھی بھیجی، لیکن وہ اپنے طور پہ اس کو پراپر شو کر رہا ہے۔ اب اس کو پتہ بھی ہے کہ ایک مثال کے طور گھر میرا تو ہے، اب گھر کا نہ شو کرنا اس وقت مطلب ایسا مسئلہ بن گیا میرے لیے کہ جیسے میرے پاس 1 روپیہ کوئی نہیں، ایسے تو ریٹرن میں تو یہی چیز شو ہوگی۔ اس چیز کو جیسا میں ایسے کہوں گا کہ یعنی کہ آج آپ کی ایج سر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 54 ایئرز ہے۔ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہے؟ گورنمنٹ کارڈ میں تو 0 ہے۔ ایکچولی میں آپ ایسٹس رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ حلال کے جائز کے پیسے جو اپنی محنت سے کمائے وہ حرام کے شو ہو رہی ہیں، وہ گورنمنٹ کو آپ نے شو ہی نہیں کیے۔ جی ہاں بالکل ایسی، بلیک منی آپ کی شو ہوئی ہے، بالکل ایسی ایسی ہے۔ ایسی۔ تو سر اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو مین نوٹس آیا، آپ کو پتہ ہے وہ نوٹس آیا کس بات کا؟
آپ کو علم ہوگا کہ آپ نے جی ایک پراپرٹی بائی کی ہے اور ایک سیل کی ہے. جی ہاں بالکل. جبکہ آپ نے اس سال اپنی ریٹرن جو آپ کا فائل کرنے والا تھا اس میں کچھ شو ہی نہیں کیا. جی ہاں بالکل. اس کا میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ کر دوں. جی یہ جو مجھے نوٹس آیا اور نوٹس کے اس سال میں میرے پاس کچھ فورن ریمیٹنس بھی آئی تھی. اس فورن ریمیٹنس کو اس انتہائی احمقانہ طریقے سے اس نے مجھے اس میں نہیں شو کر کے مجھے مصیبت میں ڈال دیا. بیسیکلی اسی فارورڈ ریمیٹنس کو لے کے چل کے میں آگے اس کو, کیونکہ بزنس کے لیے مجھے بھائیوں نے پیسہ بھیجا تھا, میرے پاس اس کا پروف ہے, سارا کچھ ہے وہ کوئی, اور اس کو میں نے کہا تھا یہ لازماً شو کر دینا, لازماً شو کر دینا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس پہ ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتا. اب وہ وہی بات ہوئی کہ وہ جب پیسہ آگے پیچھے پلس مائنس پلاٹس وغیرہ میں ہوا, اسی سے مجھے نوٹسز اس سے آئے. اب وہ چونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں تیر کمان سے نکلا ہوتا ہے, اب واپس اس کو معاملے کو کرنا, اب اٹس نوٹ اے جوک کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ چیز ہے. یہ اگین وہ کہتا ہوں کہ پرسنلی اس کو سیریس لے کر, ٹیکس والے معاملے کو سیریس لے کر لازماً, کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں جاتا رہا ہوں مختلف ٹیکس کے آفیسز میں, لوگ جسٹ پیپر ڈراپ کرتے ہیں, السلام علیکم, اللہ حافظ, چلے جاتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے پرسنلی. پین لے کے خود وکیل کے پاس بیٹھے, اس کو بتائیں, پوچھیں بھائی آپ نے فائل اپ کیا, ریٹرن فائل کی, کیا کیا مینشن کیا ہے. وہ آپ دیکھ لیں 80-90% لوگ نہیں کرتے. بہت پروفیشنل کوئی ہوتے ہیں وہ لازماً اس کو دیکھتے ہیں. سر یہاں پہ میرا اور سوال آتا ہے, بڑا سادہ سا سوال ہے. سر آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں, فرض کریں آپ بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, میں بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں, آپ پیسے لیتے ہیں, فرض کیجئے 20,000 روپے یا 15,000 روپے, 10,000 روپے مانگتے ہیں, میں وہی کام 1,000 روپے میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا 2,000 روپے میں, 500 میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے میرے اور آپ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جو کلائنٹ ہے میرا, اس کو ایک PDF چاہیے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھیں, وہ ایسے ہی ہے نا جی, کہ جو پراپرلی, جو پروفیشنلی ان چیزوں کو, جس کو کہتے ہیں کہ ایک رائٹ ٹریک پہ, لیٹ سے نارمل کوئی سرٹیفکیٹ ہی آپ نے کہیں پٹ اپ کرنا ہے یا نکالنا ہے یا لینا ہے, وہ بھی اس کو نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی پراپر اس کی ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی یا پراپرلی اس کی چیز نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کرنے سے میرا آگے ریپیوٹ خراب ہوتی ہے, سارا معاملہ خراب ہوتا ہے. جو آپ کا لو پیڈ جو آپ کے وکیل ہیں یا وہ لوگ, وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ چیزیں جسٹ اس کا وہ لیتے ہیں, اس کو سیکنڈری بیسس پہ لیتے ہیں, اس کو پرائیورٹی بیسس پہ نہیں لیتے ہیں. ان چیزوں کو لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے یار, کچھ شو کر دے, کچھ نہیں کیا, جسٹ مینشن کر کے اس کو پاس آن کر دی, چلے جی اس کا ریٹرن فائل ہوگی, چلے جی اللہ خیر سارا معاملہ ہو گیا. ایسے کرنے سے ہی میں نے BCوں جو پرابلم 2-4 کچھ ہے تعلق والے, بہت زیادہ مشکل میں پھنسے ہیں. سر آپ کے ریفرنس سے, جن لوگوں کے ریفرنس سے آپ آئے ہیں, کوئی ان کے میں نے کوئی 3 کیس ہیں جو میں نے وہ کنٹیسٹ کیے, اور الحمدللہ تینوں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر اس میں آپ یہ بتائیے کہ کیا میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ایکسپرٹ ہے نا, وہ ایک اسپیشلسٹ ہے, جیسے ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک عطائی ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, تو اب لوگوں کو کیا اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریٹرن ان کو مل رہا ہے, تو صرف ان کو PDF نہیں چاہیے کہ ریٹرن آ گیا, اس کے اندر ڈلا ہوا کیا ہے. ایگزیکٹلی یہی میں پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہی چیز, اب چونکہ میں نے فیس کی, میں اپنی بیٹی کے ریگارڈنگ, اپنی مسز کے ریگارڈنگ, جو میرے سے ریلیٹڈ ہے, میں ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا اس معاملے میں. میں پیسوں کا بھی اس وقت نہیں دیکھوں گا, لیکن میں دیکھوں گا میرے بچی اور میری مسز, ان کو, کیونکہ چلے میں تو آ گیا, فائٹ بھی کر رہا ہوں یا معاملات کو دیکھ رہا ہوں. لیڈیز اب کیونکہ ہاؤس وائف ہے مسز میری, اب وہ تو آفس جا کے اس طرح فیل اس کو نہیں کر سکے گی, تو اس چیز کو میں نہیں بالکل چھوڑوں گا. میں اس لیے پروفیشنل جو ریفرنسز مجھے ملے, جو 2-4 جن لوگوں نے یہاں سے کامیابی لی اس آرگنائزیشن سے, بشارت صاحب آپ نے اس کو سارا معاملہ کیا ہے, تو اس حوالے سے میں قطعاً نہیں اب اس میں کروں گا نیگلیجنس, اور میں بالکل سیریسلی جس وقت بلائیں گے میں آ جاؤں گا, سارا کام چھوڑ کے آؤں گا, بیٹھوں گا آپ کے ساتھ, جو چیز معاملات ہیں آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے, آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے, اس طرح ہے, اس طرح ریگارڈنگ پیمنٹ ہو, ریگارڈنگ کوئی بزنس ہو, کچھ ہو. یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے, بعد میں پھنس جاتے ہیں, پھر پھنستے ہیں, پھر بعد میں نکلنے کے لیے مزید ارریلیونٹ ویز یوز کرتے ہیں. سر یہ آج آپ میرے پاس ہی نہ ہوتے اگر آپ کی رانگ فائلنگ نہ ہوتی. اگر فائلنگ کریکٹ ہو جاتی تو شاید آپ کو یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی ایکوریٹ اینڈ کریکٹ فائلنگ ایز پر لا. اگر لا کے اکارڈنگ آپ کی فائلنگ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا سارا جو ہے نا, وہاں سے نوٹس کا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اور جہاں سے میں پھر کہتا ہوں کہ یار یہ جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ اللہ نے ہماری رحمت کے طور پہ پیدا کیے ہیں, اور یہ ہمارے دوست ہیں.
اور یہ لوگ انکریکٹ یا انیکوریٹ فائلنگ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کام کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہمیں تو پیسے ہم لوگ کماتے ہی نوٹسز سے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ فائلنگ کرنے سے، فائلنگ میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ ایک بندہ دوسرا جو شاہد صاحب ہے فرض کریں تو وہ فائلنگ 500 میں کر دے گا، میں 10,000 20,000 مانگوں گا کہ میرے پاس نہیں آئے گا. لیکن جب شاہد صاحب غلط ریٹرن فائلنگ کریں گے، ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہے، تو اس کی غلط ریٹرن جب میرے پاس پہنچے گی نا، جب نوٹس آئے گا تو تب میں خوش ہوں گا کہ یار کیا بات ہے. یہ تصویر کا آپ بالکل ایک رخ تو بتا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دوسرا رخ ہم اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اب وہی والی بات ہے کہ ایک عطائی ڈاکٹر نے آپ نے مثال دی مجھے یا ایم بی بی ایس نے دی. ایم بی بی ایس کا چونکہ میں بھی بچوں کو یا میرے نواسے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، جس وقت دیکھتے ہیں کہ اس نے تو وہ آپ کا سیرپ وغیرہ 2-3 پکے رکھے ہیں وہی دینے ہیں اس نے، تو اس سے آپ کی اسپیسیفکلی ایک بچہ ایک بڑا سیریس اس وقت بیمار ہے، چھوٹا بچہ ہے، نیس اس کی آپ کے برداشت والا معاملہ بھی اس کا ایسا نہیں ہے، تو اس مسئلے میں پھر اسپیشلسٹ ہی کام آتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ اصل ضروری چیز ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات اگر وہ ہے تو آپ کا اپنی جگہ ہمارے جیسے بندوں کا پہنچنا اپنی جگہ ہے. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو میں بیٹی کا اور مسز کا ابھی تو وہ اس معاملے میں نہیں تھے، آپ سے بیٹھا میں کنسلٹ نہ کر رہا ہوتا. بالکل میں اس کو پھر اسی کے میں 500 10,000 10,000 5,000 والے وکیل کے پاس بیٹھا ہوتا. میں کہتا جی ان کا تو چلے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ایک معاملہ پرانے میں پھنس ہی گیا. ایسی چیز نہیں ہے یہ. سر آپ کو میں نے دکھایا آپ کا کوئی 2.5-3 لاکھ روپے ٹیکس پیڈ تھا، ایسے جس سال کا نوٹس آیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ٹیکس ہم اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کو یوز کر کے آپ کی انکم کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس سے کیا ہوتا کہ آپ کا یہ نوٹس والا سلسلہ شاید ہوتا بھی نہ، تو اگین مطلب سارا گھوم پھر کے جو مسئلہ آئے گا وہ ہماری انکریکٹ فائلنگ ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فائلنگ ایکوریٹ ہونی چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو وہ عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 4-5 گولیاں اس نے فکس رکھی ہوتی ہیں جو اس نے ہر بندے کو دینی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ جو بندہ فائل کر رہا ہے وہ آپ کو ریٹرن بھیج رہا ہے. پی ڈی ایف کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایف کو پہلے تو سمجھے بھی کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا، نمبر 1. نمبر 2 پہ جو اس کی پچھلے سال کی پی ڈی ایف اس کے ساتھ کمپیئر بھی کرنے کہ لاسٹ ٹرم میں میرے ساتھ کیا تھا. تھرڈلی اس کو آپ خود بتائیں بھی. ڈیٹا دینا میرے خیال میں کلائنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا مارکیٹ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں یار بس میں ریٹرن بنا دوں گا، جس کی وجہ سے میرے پاس کلائنٹ آتا ہے کہتا ہے سر آپ تو یہ بھی مانگتے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں سر؟ فلانا بندہ تو اس کے پاس لاگ ان ریٹرن فائل کر دیتا ہے. اب وہ جو ریٹرن تباہی پھیرا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل. یعنی کہ یہاں پہ کلائنٹ کی ایک اوبلیگیشن ہے کہ جو ڈیٹا کلائنٹ کو دینا وہ پرووائڈ کرے کہ یہ میری انکم ہے، یہ میرے ایکسپینسز ہیں، یہ میرے ٹیکسز کٹے ہوئے ہیں، یہ مجھے باہر سے ریمیٹنسز آئی ہیں، ایک ایک چیز وہ خود لکھ لے بتائے. ایگزیکٹلی. اور فائل کرنے کے والے کا مطلب جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لا کو اسٹڈی کر کے ایز پر پرویلنگ لا ان چیزوں کو ڈکلیئر کرے. بس اس میں وہ اگین میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہی چیز جو کہ میں اب چونکہ کافی عرصے سے جس معاملات سے گزرا ہوں تو میں نے یہی چیز دیکھی ہے کہ ایک ایکوریٹ فائلنگ، ایکوریٹ پرسن بیہائنڈ دا ریٹرنز بیہائنڈ دا ریٹرنز ایکوریٹ پرسن مسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ بیماری کو پکڑنا ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. آپ اسپیشلسٹ آپ کو یہ ضرور اس وقت پن پوائنٹ کرے گا نہیں بھائی آپ نے یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ آ رہا ہے. اس میں اس نے یہ نہیں کرنا کہ 8-10 دوائیاں اٹھا کے دے دیں تو آپ کھاتے جائیں تو کوئی نہ کوئی تو اس پہ اثر کرے گی، تو ایسا نہیں کرتا. وہ لازمی آپ اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، سارے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز بھی آپ کو پن پوائنٹ بھی بڑی ایکوریٹ ہے. یہ اصل ضروری ہے. اور اگین لفظ وہ دوبارہ بھی میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ سننے والے یہ چیز سنیں کہ ریٹرنز فائل کرنے کے لیے پرانی ریٹرنز کو بھی ڈیفینیٹلی فالو کریں، پلس ان وکیل کے ساتھ لازماً اچھے طریقے سے ڈسکس کریں، اپنی چیزیں بتائیں، اور اپنی کوئی فائنینشیل آپ کوئی بھی کر رہے ہیں ایکٹیویٹی آپ وکیل سے اپنے جو آپ کے ٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان سے لازماً مشورہ کریں، ان کو بتائیں یہ چیز اس میں آ رہی ہے جا رہی ہے، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اس میں، آیا کہ نیکسٹ کوئی میرے ایف بی آر کے ریلیٹڈ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بن جائے گا. اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وکیل آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن کر دیتے ہیں، وہ پھر آپ اس چیز کو ایکٹ کو اچھے طریقے سے اس کو آپ کر لیتے ہیں آگے سے آسانی سے. چلو سر لاسٹ کوشچن پوچھتا ہوں کہ کتنے پیسے دیے ہیں آپ نے یہ انٹرویو دینے کے، یہ جو آپ بول رہے ہیں؟ نہیں یہ تو میں دل کی اپنی وہ کہہ لیں کہ بڑاس یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ایک دکھ ہے، وہ پریشانی ہوا وہ بیٹھا ہوں. کوئی 1 روپے کا میرا کوئی نہیں، یہ تو میرے لیے ایک آپ نے پلیٹ فارم اگر کیا، میں ریئلی آپ کو بتاؤں دل سے کہ لاسٹ میٹنگ میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آگے کسی بھائی بچے کسی کو میرے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے
کیونکہ میں اگین بتاتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں فالو کرتے، لوگ جسٹ ٹیبل پہ پھینکتے ہیں، پیپر چلے جاتے ہیں. میں بتایا یہ مطلب میری بھی اتنی عمر ہو گئی ہے، میں وہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، لیکن یہ انتہائی نالائکی ہے. میری تو ہے جو میں اب فیس کر رہا ہوں اس کو، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے تسلی سے ریٹرن فائل کریں اور ہر چیز اس کا اپنا اپنے پاس بیک اپ رکھیں. آپ کو پتہ ہو یار پچھلے لاسٹ ایئر یہ ہوا، اس سال آگے میں نے یہ کیا، اس دوران میرے پاس کیا چیز آئی گئی، کیا ہوا. وہ کبھی بھی میرا خیال مسئلہ نہیں ہوگا پی آر سے ریلیٹڈ، کبھی مسئلہ نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کو تھوڑا سا پین لے کے اس کو فالو اپ کریں اس کے پاس. یعنی کہ سر آپ یہ جو میرے ساتھ پروگرام کرنا ہے یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یار میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو بھائی اس سے بچیں، اس سے آپ لوگ اس کا خیال کریں. بالکل ویسے ہی، بالکل تو چلو فیس نہیں ہم ڈسکس کرتے، لیکن اچھی خاصی فیس میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی، ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ یہاں پہ آ کے بھی ماشاءاللہ سے 2-4 دفعہ ہم بیٹھے بھی، پھر آپ نے جا کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا، حالانکہ آپ 2-4 اور لوگوں سے بھی رابطے میں تھے. جی بالکل بالکل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے جانے کے بعد جب فیس کا میں نے سنا تو میں پریشان ہو گیا. میں پھر جب گیا تو میں نے وہاں دیکھا یہ سچویشن، تو میں وہیں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر وہیں مزید خرابی کی طرف چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں چونکہ اپنی عادت ایسی ہے، کوشش یہی کرتا ہوں کہ خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ مزید بڑھائی جائے. چونکہ میں تو چلے جو فیس کروں گا اس کو کروں گا، لیکن آگے آنے والے میرے بچوں کو آگے نیکسٹ کوئی پرابلم نہ فیس کریں گے. اس چیز کو یہاں پہ میں روک کے اس کو میں ریموو کروں گا انشاءاللہ. تو آپ ہیں الحمدللہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر آپ آگے اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں، تو دوبارہ ریکویسٹ کی میں کہ نہیں مجھے آپ یہ کر کے دیں. باقی اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے جو ایفرٹ کرنی سو کرنی، جو میرے سے چیزیں چاہیے، جو معاملہ چاہیے وہ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ پٹ اپ کر رہا ہوں، ساری چیزیں دے رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جوید صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہم اس کو سامعین تک پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ضروری ہے. بہت جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سر.